مولانا روم کے دور میں فیس بک چلتا تھا جی، تو آج ہم مولانا روم کا نام لیتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کو جب مشہور کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں شر لازمی ہے۔ آپ کا کاز ہونا اللہ، اس کے اندر شہرت ڈیمانڈ کرنا بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ اس شخص کی تعریف نہ کرنا جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ شہرت کب بے ضرر ہو جاتی ہے کہ جب اگر کوئی آپ کو گالی دے یا کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کے لیے دونوں برابر ہو جائے۔ یہ آج جس روش کے اوپر آپ دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہیں، اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ ہم جس دور میں ہیں نا، شہرت کمانا آسان ہے، ہضم کرنا مشکل ہے۔ توبہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں شہرت دولت کے دام سے بچا۔ یہ جال ہے، جال میں جو پھنس گیا نا جی، جتنا ہاتھ ہمارے گا نا اور الجھتا جائے گا۔ یہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ شکر مالک کا، بڑا شکر، بڑا کرم ہے جی۔ لیٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ نا شکایت کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے ٹبی لگا جاتے ہیں۔ وہ اکثر کامنٹس پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پوڈ کاسٹ نہیں، اب خوراک بن چکی ہے لوگوں کی۔ الحمدللہ لوگوں کو چاہیے جی، الحمدللہ، روح کی غذا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے کہ کوئی کام۔ آمین آمین۔ مالک کی مہربانی سے ملتی ہے استقامت۔ شکر سرکار ویسا فرماتے ہیں نا کہ استقامت ہی کرامت ہے۔ ہاں، بڑی کرامت ہے جی، بڑی کرامت ہے۔ ہاں، اور عطا ہے، بالکل جی، یہ عطا ہے اللہ پاک کی، الحمدللہ۔ آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور آج کل لوگ بڑے اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں۔ شہرت، یہ شہرت کیسی چیز ہے؟ اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے؟ آپ بتائیں، آپ زیادہ مشہور ہیں۔ ہم وہ مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ یاد آ گیا کہ خود کو نمایاں کرنے کی خواہش نکال دو، اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ تو اگر اس نے مشہور کیا ہے تو وہی سنبھالے، ہم تو اسی کے حوالے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ سولانہ درست بات ہے۔ اگر اپنی بساط سے زیادہ اپنا نام پھیلاؤ گے تو پرابلم میں آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ کی ایک ہوتی ہے نا کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک مشہور ہوں تو آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے فرمایا نا، سرکار وائس صاحب نے تو بالکل واضح سے بات کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بالکل کوشش نہ کرو اپنی ذات کو مشہور کرنے کی۔ اگر کاز تمہارا اللہ ہے تو پھر اللہ جانے اور اس کے کام جانے۔ سبحان اللہ، واہ۔ وہ مشہور کرے تو وہ مشہور، نہ کرے تو گمنامی، وہ بھی ٹھیک۔ مطلب چاہے شہرت ہو یا گمنامی ہو، اللہ کے کام میں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کاز اللہ ہے کہ یہ اللہ قبول فرما لے ہماری اس محنت کو، ہمارے کسی معاملے کو، کسی کاز کو، کسی بات کو، کسی نیکی کو۔ کیونکہ یہ بھی بہت بڑی ایک نیکی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیالات کو اگر درست روی کے اوپر بھی لے کے آ جائیں نا، یعنی کہ آپ خود گزرے ہیں، آپ نے زندگی میں یہ چیز سیکھی ہے کہ یار یہ پیرامیٹرز ہیں، اگر ان کے اوپر چلا جائے تو آپ زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اور جب ان پیرامیٹرز کو آپ کو خود کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یار اس رستے سے ذرا دھیان سے گزرنا، یہاں کی پگڈنڈی ایسے کر کے تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، کہیں پھسل نہ جانا، یہ بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، کیونکہ آپ کو شاید لگی ہوتی ہے یا آپ گزرے ہوتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ بہت بڑی ایک قسم کی نیکی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح راست بتا دیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، جو آپ کو سمجھ میں آیا زندگی میں، جو اپنے بزرگوں سے سیکھا آپ نے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات ہے وہی عین حقیقی اور سچی بات ہے۔ باقی سارا وہم خیال ہے، جس کو کہتے ہیں نا وہم خیال۔ دیکھیں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے نا،
टिक टॉक लाइव, इंस्टाग्राम, और इसमें कोई कॉज नहीं हो रहा बेसिकली. इसमें तो ज़ाती कहना चाहिए कि अपनी ज़ात को बग़ैर एबिलिटीज़ के मशहूर करने की कोशिश की जा रही है. देखें, कुछ अर्सा पहले तक जब ये सोशल मीडिया और सारा कुछ नहीं होता था, लोग तो मशहूर हैं कि नहीं हैं जी, पहले से भी मशहूर हैं. अब मौलाना रूम के दौर में फेसबुक चलता था जी, तो आज हम मौलाना रूम का नाम लेते हैं और इतना नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे से वाकिफ़ नहीं हूँ. अगर मुझे वो बाहर सड़क के ऊपर मिल जाए मौलाना रूम, तो उन्हें एक दफ़ा मुझे तारुफ़ करवाना पड़ेगा कि मैं वो मसनवी वाला मौलाना रूम हूँ. तो आप कहेंगे हाँ हाँ मैंने तो बड़ा सुन रखा है आपके बारे में. तो यानी कि उनकी पर्सनैलिटी मशहूर नहीं हुई, उनका कॉज मशहूर हुआ. सुभान अल्लाह. तो ज़ाती जो है ना, ये मशहूरी ये बड़ी मुश्किल चीज़ बन जाती है जी, कि आप अपनी ज़ात को जब मशहूर करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसके बीच में शर लाजमी है. बिज़नेस की दुनिया है, जैसे बिज़नेस की दुनिया में आप प्रोडक्ट्स को मशहूर कराना चाहते हैं, उसका इश्तहार लगाते हैं, भाई ये दवाई है, ये खा लो, ये फलाना सोफ़ा है, ये बेड है, ये बिस्तर है, ये कुर्सी है, ये ख़रीद लो, ये अच्छी है. इश्तहार देखते रहते हैं हम लोग भी, भरे पड़ी है दुनिया इश्तहारों से. प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट. तो क्या आप भी एक प्रोडक्ट है? आप अपनी मशहूरी कर रहे हैं. मैं तो ना वो बड़ा हैरान होता हूँ कि जब कभी मुझे आस्थानों के मशाइख के, उनके जो सजादा नशीन गदी नशीन हैं, उनकी ज़ाती सिफ़ात के बारे में और उनके बारे में कोई रक्षों के पीछे या दीवार पे लगा हुआ कोई पोस्टर नज़र आए, कोई इवेंट हो ना, तो एक और बात है कि ये इवेंट है जी, आप इवेंट पे तशरीफ़ लाएं. लेकिन कि जी फ़लाने बुज़ुर्ग बड़े करनी वाले हैं और बड़े ये पहुँचे हुए हैं, और ये मना है ये बात अल्लाह के रास्ते में. अगर मखलूक तक आपने पहुंचना है, तो अल्लाह ने भी मखलूक आप तक पहुंचाना है. हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी जब तशरीफ़ लाए, तो शहर से बाहर था दरिया रावी, तो दरिया रावी के कॉर्नर पे आके बैठ गए, किनारे पर, कॉर्नर नहीं किनारा, और वहाँ पे छोटी सी अपनी झुग्गी डाल ली, और खलकत वहीं पे पहुँचना शुरू हो गई. सुभान. वो गए खलकत को जैंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है. सुभान अल्लाह. कि खलकत जिसको ढूंढ रही है, वो तो हर वक्त फरीद के पास है. वाह सुभान अल्लाह. तो ये जब आपका कॉज होना अल्लाह के काम हो, तो इसके अंदर शोहरत डिमांड करना बहुत ही मायूब बात समझी जाती है. ये आप ना उसका सोर्स ढूंढें कि ये लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी. मैं एक दिन ना वो वीडियो पे हमारी कोई कमेंट आया हुआ था, या आपकी कोई रील थी शायद, उसके नीचे कि इतनी अच्छी बातें और इतने कम व्यूज़. तो मुझे वो सुन के ना बड़ी हंसी आई कि वो अच्छी महंगी चीज़ों के ख़रीदार भी तो कम ही होते हैं ना जी. वाह अल्लाह अकबर. सुभान अल्लाह. सब के लिए तो सब बातें नहीं ना होती. नहीं होती. अल्लाह अकबर. तो जिन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक बंदा भी ज़िंदगी में उस कॉज से अपनी लाइफ को अगर ईजी कर ले, तो समझे कॉज आपका मुकम्मल होता जा रहा है. सुभान अल्लाह. वो एक इंसान. अल्लाह. तो वो एक इंसान ही तो ज़िंदगी में बस बचाना होता है, जिसकी दुआ आपको मिल जाए, जिसकी ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा काम कर लिया कि जिसके दिल से आपके लिए दुआ निकल आए. अब कितने सारे लोग मैं जानता हूँ कि जो ख़वातीन मर्द हैं ऐसे, जो कहते हैं कि जी हम अपनी नमाज़ों के बाद दुआ में सरकार वाजिद साहब के लिए ज़रूर दुआ करते हैं. सुभान अल्लाह. हम उनके नाम की भी 2 नफल पढ़ते हैं. कोई कहता जी मैं उनके नाम को उम्रा करके आया हूँ, कोई कहता जी मैंने हज का सवाब उन्हें पेश किया है. तो वो उनका काम बोल रहा है. और आपको मज़े की बात बताऊँ, इतनी मशहूर शख्सियत हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, और गुलशन रावी में हमारे घर के बाहर नेम प्लेट तक नहीं लगी हुई थी. लोग पूछते भी आते थे दुकान से
کہ ادھر کہیں واس صاحب رہتے ہیں تو وہ کہتے تھے ہاں جی وہ فلانا گھر اس میں درخت لگا ہوا ہے وہ لگا ہے واس صاحب آپ ادھر جائیں. تو اللہ کیسے اپنا لوگوں کو خیر بانٹتا ہے یہ اللہ کا کام ہے. لیکن یہ جو نفس کی دنیا مشہور ہو رہی ہے نا, پیسے کی دنیا, نفس کی دنیا, شہرت کی دنیا, اپنے ذاتی مفاد کی دنیا, اپنی کہنا چاہیے نفس کی تسکین کے لیے, اس کے جی آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں, کیوں مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے سارے مشہور ہونا چاہتے ہیں جی. وہ سارے جنم میں جائیں گے تو تم بھی جانا چاہتے ہو, پوچھ تو لو پہلے ہونا کیوں ہے مشہور تم نے, اور کن لوگوں میں مشہور ہونا ہے. وہ میں نے ایک جگہ ایک مثال دی تھی, میں نے کہا جی وہ میں نے ایک دفعہ وہ جیل میں نا لیکچر دینے گیا تھا جی, کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کو. تو وہاں پہ جیل میں اس قیدی کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے جو بہت بڑا ڈاکو ہو, جس نے بڑے مرڈر کیے ہوئے ہوں, اسے تھوڑے فاصلے پر لوگ رہتے ہیں, ذرا ڈر کے رہتے ہیں, اور اس کا نام بولتا ہے کہ یہ بہت بڑا کرمنل ہے جی, ذرا ہے ہم نے بہت بڑا کرمنل پکڑا ہوا ادھر, یہ رکھا ہوا اس کو ہم نے. مشہور ہو گیا فلانا ڈاکو, بڑا مشہور ہو گیا اپنے دور میں کوئی ہے, تو مشہور ہو گیا. اب وہ کس میں مشہور ہوا؟ ڈکیتوں میں مشہور ہوا, شریفوں میں تو نہیں ہوا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور ہیں دنیا میں, لوگ جانتے ہیں انہیں, ہے نا جی. فرعون کو بھی جانتے, وہ بھی مشہور ہے, پر ان کی مشہوری اور ہے, ان کی مشہوری اور ہے. کربلا بہت مشہور ہے, امام علی مقام بھی مشہور ہے, لیکن یزید بھی مشہور ہے. تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جن لوگوں میں آپ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں ان کی عاقبت کے بارے میں بھی تھوڑا سا پتہ کر لیں. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس شخص کی تعریف نہ کرنا جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو یہ بھی بات بڑی سوچنے والی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے زندگی بھر اس کا انجام فحاشی ہے, اس کا انجام یہ ہے, کرپشن ہے, اور یہ ایک پورا ٹریک آپ کو اس کا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس ٹریک کا انجام آخر یہ ہونا ہے, یہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کو وہ فالو کرنے لگے ہوتے ہیں, اب پھر اس کے تو وہی کچھ ہی ملے گا جو پھر اس کو ملا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا, یعنی کہ ان کے کچھ فٹ سٹیپس ہیں موجود کہ جن کے رستے کے اوپر آپ ویسا چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا انجام ان کے قریب قریب ہوگا. دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو پہلے سے مشہور ہیں. ابراہیم لنکن بھی مشہور ہے, شیکسپیئر بڑا مشہور آدمی ہے جی, ہے نا, میں نے سنا ہے دنیا میں بڑی لوگ اس کو جانتی ہے شیکسپیئر کو, اس کے ڈراموں کے بارے میں لوگ آگاہ ہیں. تو امریکہ کا صدر بھی بڑا مشہور ہے نا جی. تو آپ اپنی ڈومین کو دیکھتے ہوئے آپ کس حد تک مشہور ہونا چاہ رہے ہیں اور اس کا کاز کیا ہے, یہ بھی بڑا غور طلب. جو اصل جو چیز ہے نا اس شہرت کے پیچھے, آپ کو نا ایک حدیث نبوی سناتا ہوں, کمال کی حدیث نبوی, سبحان اللہ. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان کو آپ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں. 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس ریوڑ کو جتنا شہرت کے پیچھے انسان اپنا نقصان پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اپنے نفس کی خاطر جتنا نقصان پہنچا دیتا ہے. کہ کھلے ریوڑ میں 2 بھیڑیے آپ چھوڑ دیں, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے بھیڑوں کو جتنا انسان شہرت کے راستے پہ چلتا ہوا اپنے آپ کو, اپنے نفس کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو شہرت ایک حد تک آپ کے نفس کی تسکین بھی ہوتی ہے,
اور جو روحانی دنیا ہے اس میں تو سب سے پہلا فلسفہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے, پہلا فارمولہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرو, اس کو اپنی لگام کے اندر رکھو, مارو نہیں زندہ رکھو, لیکن اپنی لگام کے اندر رکھو اس کو. یہ آپ کا گھوڑا ہے, اس پہ آپ نے سواری کرنی ہے, طاقتور ہونا چاہیے, لیکن اس کی لگامیں اس کا کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے. ورنہ یہ اگر آپ کے سر پہ چڑھ جائے تو یہ آپ کو اٹھا کے وہاں لے جائے گا جہاں سے آپ کی واپسی بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے شہرت کے تصور کو غور کرنا چاہیے بہت زیادہ, کہ ہم لوگوں نے زندگی کے اندر ہر بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے کہ میں پیسہ بھی ہو تھوڑا سا میرے پاس, تھوڑا سا نام بھی ہو, اور تھوڑا سا کوئی کام بھی ہو. لیکن یہ ایک جگہ جو اب شروع ہو گئی بھی ہے کہ لوگ شہرت کے پیچھے چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنی تذلیل ہونے کو بھی فخر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی ویڈیو لیکس کرنے کو بھی فخر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, فالوور بڑھ جائیں گے ہمارے, اور کچھ ایسا سٹنٹ کر جاؤ, او ہو ہمیں تو پتہ نہیں چلا, اب تو ہماری تو گھر کی ویڈیو تھی ہے, تو سٹنٹ ماریں گے اور پتہ چل جائے گا کہ آپ ہیش ٹیگ میں تو آ گئے ہیں, لیکن اس بڑے رجسٹر میں بھی آپ کی انٹری ہو گئی ہے کہ آپ نے برائی کے راستے میں یہ کام کیا. اور آپ کو دیکھ کے لوگ کیا کیا کریں گے, تو وہ یہ لوگ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, باقیوں کا بھی اٹھائیں گے, باقیوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. جی بالکل. یہ ایک بڑی واحیات سی وہ چلی ہوئی ہے, ٹک ٹاک لائیو جس کو بولتے ہیں. لائیو ہونا, ویسے آپ بھی لائیو جاتے ہیں, ہم بھی لائیو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات خیر کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ٹک ٹاک لائیو تو وہ جو ہے نا ایک وہ پیسے جنریشن کا ایک ادارہ سا بن گیا ہوا ہے وہ, اور مین اس کی تھیم جو چل رہی ہے وہ صرف منی لانڈرنگ چل رہی ہے. بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک سورس چل رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ گفٹنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. وہ کس کے ٹک ٹاک میں 15 کروڑ روپے پڑے ہوتے ہیں, کسی بلیک مارکیٹ کے ہی پڑے ہوں گے نا, عام انسان کے تو نہیں پڑے ہوتے. ایک پورا سسٹم چل رہا ہے یہ اس وقت, اور یہ اس کو ایک بڑا بنا کر ایک ڈیلوژنل ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بیچ میں غلط اور انتہائی غلط قسم کے سارے کام کیے جا رہے ہیں. اور آپ دنیا کو کیا کر رہے ہیں اس وقت, کیا دکھا رہے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے اپنے گھر کی, گھر والوں کی نازیبا ویڈیوز اور لغو قسم کی باتیں اور کیا کیا نہیں آپ کرتے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ دنیا میں آپ کو 4 بندے جاننا شروع کر دیں گے. 4 بندے تو ایسے جانیں گے, وہ دیکھو واحیات آدمی جا رہا ہے, یہ مشہوری ہوگی, اور آپ کہتے ہیں جی میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر, مجھے 4 بندے جانتے ہیں. وہ یہ جو 4 بندے ہیں نا جی بڑے خطرناک ہیں, یہی آپ کی جنت ہے اور یہی آپ کی دوزخ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ہی آپ کو بچانا اور انہوں نے ہی آپ کو بھیجنا ہے. ان 4 لوگوں میں آپ اپنا نام کیسا لے کے جانا چاہ رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا زندگی میں فیصلہ کر لیں. مشہوری ہوتے ہوتے ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے کہ مشہوری آپ کے اوپر ایک عذاب بن کے پڑ جاتی ہے. اچھا, اچھے ناموں میں ایک نام میں آپ کو بتا دوں, مطلب وہ کھیل کی دنیا سے اس کا تعلق ہے. رونالڈو فٹ بال کھیلتا ہے جی, بڑا مشہور آدمی ہے, اس کو بڑی دنیا جانتی ہے. وہ کہتے ہیں اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا تھا تو کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے پتہ نہیں کتنے ملین فالوور ایک دم سے پیدا ہو گئے تھے. اچھا, کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ بڑے مشہور ہیں تو بتائیں کہ یہ مشہوری اچھی چیز ہوتی ہے بری چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے بچوں کے ساتھ پارک میں کتنی دفعہ گیا ہوں گا؟ کہتا ہے سر مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ آپ پارک میں گئے. کہتا ہے 1 دفعہ بھی نہیں گیا. میں اپنے بچوں کے ساتھ پارک میں جا ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ لوگ اتنے اکٹھے ہو جائیں گے, میرے بچے ہراس ہونا شروع ہو جائیں گے, می بینگ می ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ.
انہوں نے کہا میں ناک پہ کھجلی نہیں کر سکتا, وہ تصویر کھنچ جائے گی میری. تو پرابلم ہے. وہ کہتا میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹائم گزارنا چاہ رہا ہوں اور میں وہ ٹائم نہیں گزار سکتا کیونکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ دیکھو وہ آ گیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا میں سرکار وائس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا, تو ہم جا رہے تو ہمارے پاس سے نا ایک پروٹوکول گزرا. جیسے سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے, گاڑی نمبر 1 2 3 کے بعد درمیان میں پھر گاڑی, پیچھے 3 گاڑی, اس کے پیچھے ایمبولینس اور موٹر سائیکل, اور ٹیں 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 کرتے اسپیڈو میٹر میں جا رہے ہیں. ہم بڑے آرام سے گاڑی چلا رہے تھے, رستہ دے دیا, پروٹوکول گزر گیا. تو آپ نے کہا کہ یہ بڑے مجبور لوگ ہیں. تو میں کہا یہ مجبور لوگ کیسے مجبور لوگ ہیں, یہ اتنا پروٹوکول ہے ان کا. وہ کہتے ہیں یہ رستے میں رک کے دہی بھلے نہیں کھا سکتے, آؤ ہم گول گپے کھاتے ہیں. واہ 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 واہ. تو سرکار ویسے نے کہا کہ بیچارے دیکھیں کتنے مجبور لوگ ہیں کہ یہ ایزی لائف ہی نہیں ہے ان کی, کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے ان کی. ہر وقت گارڈ, سیکیورٹی, انٹیلیجنس, فلانا ٹینگنا, اور ایک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے کوئی میاں بیوی آپس میں بات بھی کر سکے, ہے نا جی. ہر وقت ان کو کچھ نگاہیں آبزرو کر رہی ہیں, ہر ٹیلی فون ان کا ریکارڈ میں آ رہا ہے, کوئی آسان زندگی نہیں رہ جاتی ان کی. اور درویش جدھر مرضی بیٹھ جائے, اس کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی, آزادی, بادشاہی. وہ کہتے ہیں ایک درویش بیٹھا نا, تو وہ روٹی کھا رہا تھا, پانی کا پیالہ تھا اس کے پاس, اس میں روٹی ڈبو رہا تھا اور وہ ایسے کر کے کھا رہا تھا. تو بادشاہ سلامت گزرے, انہوں نے دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے ادھر, تو ان کو بڑا ترس آیا. انہوں نے کہا بتا درویش تیرے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا تو کیا کر سکتا ہے, میں روٹی ڈبو کے کھا رہا ہوں, اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو کیوں میرے لیے اور کیا کر سکتا ہے. آگے سے ہٹ, دھوپ آنے دے, یہ دھوپ میرا حق ہے, تو میری دھوپ روک کے کھڑا ہوا ہے. واہ. تو آپ جس چیز کو بڑا فینٹسائز کر رہے ہیں نا, وہ ایک کرب کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کی اپنی لائف آپ کی نہیں رہ جاتی. اور آپ دیکھ لیں کتنے اصل پتہ ہے زندگی کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے آپ کو کیسا یاد کرنا ہے, اس کا فیصلہ آپ نے یہیں پر ہی کرنا ہے, خود کرنا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اچھے نام سے یاد کریں گے کہ برے نام سے یاد کریں گے, خیر کا کام کر کے جائیں گے تو آپ کی 3600 چیزیں ویسی بھی غائب ہو جائیں گی زندگی میں, کوئی کمی بیشیاں بھی, کیونکہ آپ کا نام بڑا اچھا ہے. یہی تو نا لوگ نا ڈائجسٹ نہیں کرتے. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ پھر بڑے حیران ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ جس کو عزت دیتا ہے نا, جس کو وہ مشہور کرنا چاہے, وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنانے والا ایک کلین شیو آدمی تھا. مسلمانوں کا ملک بنانے والا ایک کلین شیو نان مولوی انسان تھا. یہ بات اس وقت کے مولویوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ اسلامی کنٹری بن رہا ہے, اور کم از کم داڑھی تو ہونی چاہیے تھی اس کی, کوئی ہاتھ میں تسبیح ہوتی, ٹوپی ہوتی, وہ اسلامی ملک بناتا. اور یہ پینٹ کوٹ والا آ گیا ملک بنانے کے لیے. وہ خیال دینے والا دوسرا حضرت علامہ اقبال آ گئے وہاں پر, اور وہ بھی صرف مونچھیں تھے, ان کی داڑھی تو ان کی بھی کوئی نہیں تھی. تو عین اسلامی کام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کروا لیے جن کی شرعی صورت حال جو تھی وہ واجبی سی نظر آتی تھی. اب اندر کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ داڑھی اندر کتنی تھی یا باہر کتنی تھی, یہ تو عام بندے کو نہیں نظر آتا. وہ اس کو ڈائجسٹ بھی نہیں لوگوں نے کیا. اس وقت علامہ اقبال کے خلاف فتوے آئے, حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کے خلاف فتوے آئے, ایک جنگ ہوئی, اپنے ہی لوگ مخالف ہو کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بنا رہا ہے جی. تو لیکن اللہ نے ان کو شہرت دی تو دی, اللہ نے کام کرایا سو کیا انہوں نے. آج ان کا کام بول رہا ہے. سبحان اللہ. آج ہم پاکستان کا نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1 نام لیں اور یہ 2 نام لیں, ممکن نہیں ہے. 1
کہ پاکستان کا خیال پیش کیا حضرت علامہ اقبال نے، اللہ رحمہ نے، اور پاکستان کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت قائد اعظم اللہ رحمہ نے، اور دونوں رحمت اللہ علیہ ہیں، ہے نا جی، اور دونوں کی داڑیاں نہیں ہیں. آپ بتائیں یہ بات کیسے ڈائجسٹ ہوگی؟ مطلب یہ وہ صدقہ جاریہ ہی چل رہا ہے نا، جو پاکستان میں ہم اپنی چین سے رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، کھل کے عبادت کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ پھر رہے ہیں. یہ بات کا اندازہ نا اس وقت ہوتا ہے جب آپ باہر کے ملکوں سے چکر لگا کے آئے ہوں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ ان کنٹریز میں کتنے تھرڈ گریڈ سٹیزن ہیں. میں گیا، عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، تو میرے ایک بچہ تھا، وہ یو کے سے آیا ہوا تھا. تو یو کے کا میرے خیال ہے لال ہے پاسپورٹ، ہمارا گرین ہے جی. تو میرا نا وہ وہاں پہ جو تھا نا سامان، وہ کہیں رہ گیا تھا پیچھے ریاض میں. تو اب وہ مجھے بڑی پریشانی کہ بھائی عمرے کے لیے ابھی پہنچے ہی ہیں، تو ایک ہی کپڑے ہیں، یہ احرام پہنا ہوا ہے، اور ایک سوٹ میرے بیگ میں ہے، تو باقی تو کپڑے سارے بیگ میں تھے، بیگ ریاض رہ گیا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب آنا ہے. تو وہ میں سامان کے لیے نا وہ کاؤنٹر پہ گیا نا، تو میں نے نا وہ اپنا گرین پاسپورٹ ان کو دکھایا. تو وہ جو ساتھ بچہ تھا نا، اس نے کہا کہ نہیں سر میں نا اپنا پاسپورٹ دیتا ہوں ان کو نا. تو اس نے اپنا وہ ریڈ کلر کا پاسپورٹ نکالا نا، تو وہ جو عربی بیٹھا تھا نا، ریڈ پاسپورٹ دیکھ کے کہتا سبحان اللہ. اللہ اکبر. لوگوں کی نا زندگیوں کے چام کیسے کیسے ڈیولپ ہوئے ہیں آپ دیکھیں ذرا، کہ چاہے امریکہ کو برا بھلا کہیں، لیکن ویزا ملنے کا سب کو بڑا انتظار ہوگا وہاں کا جی. اللہ اکبر. ہے نا جی. اس کے حالانکہ ہم نے تو ایسٹ بننا تھا، ویسٹ تھوڑی بننا تھا. ہاں تو اور کیا، ویسٹ بیچارہ تو خود بس پریشان. نہ ہم ایسٹ بھی نہ بن سکے تو ویسٹ بھی نہ بن سکے جی، کچھ بھی نہ بن سکے. ابھی ہم درمیان میں کہیں ہیں. جب تک ہماری اپنی شناخت جو ہے نا وہ کھلے گی نہیں نا ڈاکٹر صاحب، تب تک بات سمجھ میں نہیں آنی کہ ہمارا رجوع کدھر ہونا چاہیے. یہ جن بچیوں کو یہ والی فیسینیشن ہو رہی ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ بھی بکواس کریں گے تو ہم مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کو یہ بات بڑی لازمی سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کہیں گے ہم لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور عاقبت ہمیں موسیٰ کی ملے، تو یہ نہیں ہوگا. اس زندگی کے لیے وہ پیرامیٹرز چاہیے، اور اس زندگی کے لیے وہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں اصحاب النار اور اصحاب الجنہ. نار والے لوگوں کے کام اور ہیں، جنت والے لوگوں کے کام اور ہیں. ان سے یہیں پر ہی فرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر نے بنایا نا یہاں پہ بیشتی دروازہ، تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہیں سے تو دروازہ کھلتا ہے، آگے جا کے تھوڑی کھلنا ہے. دروازہ یہی سے کھیتی ہے، یہی کھیتی ہے، یہیں سے بنا کے جانا ہے آپ نے، کہ آپ نے جانا کدھر ہے. جدھر جانا ہے ادھر کے کچھ آپ کے ذہن میں پورٹ فولیوز ہونے چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عاقبت اچھی، جن کا جانے کے بعد نام اچھا، اور جن کا کام اچھا، اور جن سے خیر بٹ رہی ہے، جن کے ناموں کے ساتھ جڑ کے لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں. آپ کو اگر 4 دن کی یہ چاندنی نظر آ رہی ہے نا، تو یہ 4 دن کی چاندنی ختم ہو جانی ہوتی ہے. بڑے سے بڑے مشہور ایکٹر یہ وہ فلاں ٹیم کہاں گئے؟ دارا و سکندر غائب ہو گئے. آج کوئی نام بھی نہیں لیتا، وہ کوئی ان کو پہچانے گا بھی نہیں، اور ان کی قبر پہ کوئی فاتح پڑھنے بھی نہیں جائے گا جی. شہرت کی عبرت کو لے کے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ کوئی اگر ایک لکھاری ہے، رائٹر، اور اس نے کوئی گناہ لکھا کتاب میں، اور جو بھی پڑھنے والا ہے وہ جب گناہ پڑھتا ہے اور اس گناہ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور اس کی وہ لذت محسوس کرتا ہے، تو جب تک لوگ وہ کتاب پڑھتے رہیں گے، اس گناہ کی لذت محسوس کرتے رہیں گے،
اس رائٹر کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. اور اسی طرح سے اگر کسی رائٹر کی کتاب سے نیکی پھیل رہی ہے تو جب تک وہ نیکی پھیلتی رہے گی اس کا ثواب اس رائٹر کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو آپ یہ زندگی میں اپنا رجوع نا تھوڑا تھوڑا ذرا فائنل کرتے جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ کیا رزلٹ نکل رہے ہیں اس شو بیس کے کہ 15 دن ہو گئے تھے کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی, کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. 1 مہینے سے وہ کوئی اس کو گھر میں کسی نے پوچھا ہی نہیں اور وہ اندر ہی مری پڑی تھی یا مرا پڑا تھا. اللہ اکبر. ایک بڑا خوفناک واقعہ مجھے یاد آ گیا, یہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک شخص تھا, اس نے نا کوئی یہ گندی فلموں کی ویب سائٹ کی نا سبسکرپشن لی ہوئی تھی سالانہ. تو وہ بیچ میں کوئی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا کہ پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس کی وہ تدفین ہوئی تو اس کا جو سسٹم تھا تو وہ آفس کا جو اس کو ظاہر سی بات ہے کسی اور نے اب چلانا تھا جی. تو جب اس کو کھولا گیا تو وہ شخص بتاتا ہے کہ اس کو ابھی تک وہ گندی گندی ویڈیوز کی نا نوٹیفیکیشن اور وہ ساری کی ساری موصول ہو رہی تھی. تو یعنی کہ خود وہ قبر میں چلا گیا لیکن وہ جو سبسکرپشن تھی سالانہ وہ چلتی رہی. تو پھر پتہ نہیں اس نے کہا کہ پھر میں نے کچھ کر کے وہ سبسکرپشن ختم کروائی. اور تو آپ کو نہیں پتہ کہ اگلا پل کدھر ہے. تو جو جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھایا جائے گا. جو ادھر اندھا ہے وہ ادھر بھی اندھا ہوگا. بے شک. تو بند ہونے سے پہلے کھولنی ہے آنکھیں. ہاں, غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. اللہ. تو یہ غفلت سے لوگوں کو جگانا بھی ہے اور یہ بات سمجھانی بھی ہے کہ کل کو آپ کا انجام ہونا کیا ہے. یہ آج جس روش کے اوپر آپ دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہیں اس کا انجام بہت بھیانک ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج یہ ایزی منی بن رہی ہے, یہ کچھ بن رہا ہے, کل کو یہ آپ کو تتے توے کے اوپر کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے نا چھوٹی کلاس کے بچوں کے استاد نے بچے نے سوال پوچھا کہ جی کہتے ہیں کہ حساب ہوگا روز محشر, تو کیسے ہوگا حساب؟ تو ٹیچر نے کہا کہ چلو ایک میں آپ کو ایکسرسائز بتاتا ہوں, ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بتائیں. تو ٹیچر نے نا کچھ پیسے لیے اور اسٹوڈنٹس کو بانٹنے شروع کر دیے. کسی کو 1000 روپے دیا, کسی کو 900 دیا, کسی کو 800 دیا, کسی کو 500 دیا. سب بچوں کو ڈفرینٹ ٹائپ کے پیسے دیے اور ایک بچے کو 50 روپے دیے. یہ تم نے 1 ہفتے میں خرچ کرنے ہیں اور 1 ہفتے بعد آ کے سب نے مجھے حساب دینا ہے. اب وہ جس کو 50 روپے ملے تھے نا وہ بڑا بیچارہ رنجیدہ ہوا کہ سب کو کھانے پینے کے لیے اتنے پیسے ملے ہیں اور مجھے صرف 50 روپے ملے ہیں. تو بڑی ناانصافی والی بات ہوگی. تو 1 ہفتے بعد جب سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے کہ سب نے حساب دینا آج کے دن, تو استاد نا سب کو لے گیا تندور پہ اور تندور چل رہا تھا. اچھا, تندور جہاں لگا ہوتا ہے نا اس کے سائڈوں پر پہ جو جگہ ہوتی ہے نا وہ بھی گرم ہوتی ہے. تو استاد نے نا ایک ایک بچے کو بلایا اور کہا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھے حساب دو. اب وہ بچہ کھڑا ہوتا تو جس کے پاس تھا 1000 روپیہ, اس نے ابھی 200 کا حساب دیا تو اس کے پاؤں جلنے شروع ہو گئے. وہ ایسے ٹاپنا شروع ہو گیا. وہ ٹاپتے ٹاپتے جناب نے وہ نیچے آ گئے. انہوں نے کہا جی اور حساب نہیں دیا جا رہا, تندور بڑا گرم ہے. اور جس بچے کو 50 روپے دیے تھے وہ سب سے زیادہ خوش ہوا اس موقع کے اوپر. اس نے کہا جی وہ یہ 50 روپے کی میں نے یہ چیز لی, ڈن, نیچے آ گیا. جان جھوٹی. اللہ اکبر. تو جن چیزوں کی آپ کے پاس کثرت ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں کا آپ نے کل کو حساب بھی دینا ہے اور اسی ریشو سے دینا ہے. آج آپ کے پاس اگر شہرت آ رہی ہے تو یہ شہرت کا بھی کل کو آپ نے حساب دینا ہے. تو یہ شہرت بھی یہ جو ہے نا کرونک ترین جو بیماری ہے نا جی, ان میں دولت, شہرت, عورت, یہ میں عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں. مردوں کے بالکل بالکل, کہ ان کو ان 3 چیزوں کا حساب دینا پڑے گا کیونکہ سب سے زیادہ کشش شہوت جو ہے نا وہ ان 3 چیزوں کے بیچ میں. وہ ایک ہمارے اسٹیج آرٹسٹ تھے امان اللہ ہے نا, ان کی بیوی کا نا کسی نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا جی امان اللہ صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی. انہوں نے کہا جی بندے کو پیسہ آتا تو پھر دوسری شادی کرتا اور کی کرنا ہے.
بات تو سچ ہے. اللہ اکبر. تو پیسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پھر ساتھ آتا ہے کہ انسان دولت جس کے پاس ہے گی وہ کہے گا اب میرا کو پولیٹیکل اسٹینڈ آؤٹ بھی مجھے ہونا چاہیے, تھوڑی سی میرے پاس اور طاقت بھی اب آنی چاہیے. جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے شہرت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے. تو یہ خرافات جو ہے نا یہ پھر بڑھتے بڑھتے, مولا علی کا بڑا پیارا فرمان ہے, آپ نے کہا ہے کہ پیسہ, پاور, شہرت یہ کسی انسان میں کچھ بدلتے نہیں ہیں, یہ اسے ایکسپوز کر دیتے. اللہ اکبر. اس کی اصلیت سامنے لے آتے ہیں. اس کی اصلیت سامنے لے آتے ہیں. اگر آپ اندر سے اچھے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اچھا بنائیں گی. آپ اندر سے برے ہیں تو کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اللہ اکبر. اب جن کا کاز برائی سے پیسے بنانا ہے وہ ان کا رزلٹ کیا نکلنا ہے, یہ بڑے غور والی بات ہے. سرکار والا صاحب نے تو کہا ہے کہ نیک پیسہ بھی نیک ہاتھوں سے آتا ہے. واہ. اگر آپ کو یہودی اسلام پھیلانے کے لیے پیسہ دے گا اگر آپ کو کوئی, تو کیا کام لے گا آپ سے؟ آپ غور نہیں کرتے اس بات کے اوپر کبھی؟ کھلا دشمن ہمارا, قرآن نے کہہ دیا ہے یہ دوست نہیں ہے یہود و نصارہ آپ کے. بالکل بالکل, یہ دوست نہیں ہو سکتا. یہ دوست نہیں ہو سکتے, قرآن کا فرم فیصلہ ہے. تو اگر آپ ان سے ایڈ لیں گے اسلام پھیلانے کے لیے تو پتہ نہیں وہ کون سا اسلام پھیلے گا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک موٹیو آئے گا اس کے پیچھے, ایک پورا ان کی کوئی ایک پلاننگ چل رہی ہوگی جس کے اوپر وہ آپ کو لے کے چلیں گے اور کچھ نہ کچھ خراب نسل کی تباہی کریں گے آپ کی. بالکل. ہم جس دور میں ہیں نا تو شہرت کمانا آسان ہے, ہضم کرنا مشکل ہے. پیسہ کمانا آسان ہے, ہضم کرنا مشکل ہے. تو یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا نا, اور پھر وہ بد ہضمی میں جو پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو نا شہرت کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. ایک میرا ذاتی ایک اوپینین ہے, آپ کو کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. بے شک. کاز مشہور کریں, ذات نہ مشہور کریں. کئی دفعہ مجھے ایسے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے اور وہ چلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور بس اس کا اوپر نام لکھا ہوا ہے. تو میں کہی یار یہ میں اس کو کیا کروں, یہ جو بندہ اپنا ایڈ لگا کے پھر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے, یہ والا گھر ہے, اور میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, اور یہ اس نے کیوں لگا دیا اشتہار, مطلب نہ کوئی چیز بیچ رہا ہے نہ خرید رہا ہے, ذات کی پروموشن کے اندر وہ اتنا گم ہوا پڑا ہوا ہے کہ وہ. اب وہ دیکھیں ایک ادھر نا ہالی ووڈ میں ایک ہے وہ واک آف فیم وہاں پہ بنا ہوا ہے جی. وہ سٹارز زمین کے اوپر نا مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ وہ ایڈی مرفی ہے, یہ فلانا ہے, سب کے ناموں کے وہ سٹار بنے. لوگ اس واک آف فیم کے اوپر چلتے جاتے ہیں, دیکھتے جاتے ہیں, اچھا اس کا سٹار بھی اس کا. ایک سٹار ہے جو زمین پر نہیں ہے, محمد علی کا, باکسر کا. کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میرے نام میں وہ بڑا نام ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ نام زمین کے اوپر ہو, میرا سٹار دیوار کے اوپر لگے گا. وہ اپنے نام میں بھی کمال نکل آیا جی, وہ بندہ ہے جی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یا تو مشہوری پھر ایسی ہو نا کہ پھر لوگ آج دنیا بولے کہ یہ کوئی بندہ کام کر گیا زندگی میں ایسا کوئی. تو یہ نہ کریں کہ کل کو چیلے کوے آپ کو کھانے کے لیے آئیں. آپ کو انجام پتہ ہونا چاہیے. اور یہ تو ایسی دنیا ڈاکٹر صاحب کہ آج کل تو فٹافٹ رزلٹ نکل رہے ہیں. آج کل تو جو مجھے نظر میں آ رہا ہے کہ شاید اللہ کے ہاں جو ہے نا اب وہ دیر بھی نہیں ہے, اب فٹافٹ ہی جواب آتے جا رہے ہیں ساتھ کے ساتھ ہی. ادھر برائیاں کرتے جاؤ گے ادھر ساتھ ہی رزلٹ نکلتا آئے گا. یہ دیکھ لیں جن جن لوگوں کے نام سوشل میڈیا میں ایز اے انفلوئنسر آتے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا جی یا اپنی گالیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے پڑے ہوئے ہیں, یا کسی کو برا بھلا کہنے کے اوپر مشہور ہوئے پڑے ہیں, یا پیسے کھانے کے اوپر مشہور ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی کچھ کسی کو اندر کر دیا ہے, کسی کو کرنے والے ہیں, اور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے سارا نظام. اب دنیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو بڑا فٹافٹ اللہ کی طرف سے بھی نا, اب میرا خیال ہے کہ اب وہ بڑھ رہی ہے بات, اپنی اوقات سے باہر ہو رہی ہے. برائی بھی اس حد تک پھیلنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ رزلٹ بھی اس کے جلدی, پہلے رزلٹ آتا تھا ٹائم لگتا تھا
کسی کو برا مشہور ہونے میں ٹائم لگتا تھا. آج کل تو برے مشہور فٹافٹ ہو ہی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کن کن حرکتوں سے, کن کن حرکتوں سے. تو یہ ایک وہم ہے کہ آپ مشہور ہو گئے. آپ مشہور نہیں ہوئے, آپ بدنام ہوئے. جھوٹوں کی دنیا میں مشہور ہونا بدنام ہونے کے برابر. واہ واہ واہ, بالکل صحیح فرمایا ہے. تو جیسے سرکار کا نے ایک پنجابی کا شعر ہے کہ کوڑی دنیا دے وچ واصف سچی گل نہ کریے. کوڑی دنیا کہتے جھوٹی دنیا ہے. کوڑی دنیا دے وچ واصف سچی گل نہ کریے, سارے کوڑے کٹھے ہو کے دیندے سولی ٹنگ. اللہ اکبر. تو یہ جھوٹوں کی دنیا جتنی بڑھتی جا رہی ہے, اس کے رزلٹ بھی بڑے جلدی جلدی سے آتے جا رہے ہیں. تو بچ جائیں. آپ پیسہ کماتے کماتے اس اندھے کنویں میں گر رہے ہیں کہ جس سے آپ کی واپسی نہیں ہونی ہے. اپنی قبر کھود رہے ہیں جی, اور وہ جہنم کی قبر کھود رہے ہیں جی. سچی میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو یہ شہرت جو ہے نا, میرے نزدیک نا ایک وہم ہے, خیال ہے. اس کے نیگیٹو آسپیکٹ زیادہ ہیں, پازیٹیو نہ ہونے کے برابر ہیں. بلکہ نیگیٹو اتنے زیادہ ہیں کہ پازیٹیو جو ہیں وہ بھی کہیں دب جاتے ہیں پیچھے. تو شہرت آپ کی ذات نام کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کے کام کی, آپ کے پازیٹیو کام کی ہونی چاہیے, جس کو رہتی دنیا تک. وہ کہتا نا کہ تیری جبیں پہ داغ سجود ہوا تو کیا, وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. سبحان اللہ. تو لوگ زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایسے کام لے لیتا ہے جو اللہ کے رستے میں چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کا نام نہ بھی مشہور ہو, ان کی پھر بھی کامیابی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ دنیا ہی نہیں ہے, وہ دنیا بھی ہے. اور وہ اس دنیا میں اگر آپ کا ڈنکا بج رہا ہے نا, تو وہ بہت بڑی کوانٹٹی ہے. یہاں پہ تو آپ کو 7 ارب لوگ ہیں جی, ہیں ٹوٹل دنیا کے اندر. چلے فرض کیا جی کسی کی ویڈیو بڑی مشہور ہو گئی ہے, 5 بلین تک, 5 ارب تک چلی گئی ہے جی. تو 14 ارب تو آپ کے یہ دائیں بائیں کے فرشتے ہیں جو پھر رہے ہیں یہاں پہ. ہر بندے کے ساتھ 2 ہیں کہ نہیں. اور لوگ اپنے ماں باپ کو بھولے بیٹھے ہیں, بھائی بہنوں کو بھولے بیٹھے ہیں. آپ کی ویڈیو وہ کب تک یاد رکھیں گے؟ صحیح بات ہے. اور کچھ بھی نہیں ہوتا جی, کوئی اس کے بیچ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن بس وہ ہوا چل پڑی برائی کی, تو آپ بھی اسی برائی میں اپنی پتنگ اڑانا شروع کر دیا آپ نے اس ہوا میں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہوا بھی کون سی چل رہی ہے, یہ مناسب بھی ہے کہ نہیں. جو لمبے سفر والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سمندر کی ہواؤں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت بادبان کھولنا ہے اور کس وقت بند کرنا ہے, کس وقت ہم نے تیز سیل کرنا ہے, کس وقت نہیں کرنا ہم نے. تو یہ جہاں پر سارے بیٹھ کے ایک ہی طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ایک ہی طرح کی, تو مشہور ہونے کے لیے وہ کام نہیں کرنے. تھوڑا کر لیں, اچھا والا کر لیں. کچھ لوگ تو گمنامی میں اللہ کے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو وہ پھر دنیا ان کو یاد کرتی ہے. گمنامی میں کیے گئے کام کی جو شہرت ہے وہ پھر آنے والا وقت بتاتا ہے, اور وہ دلوں میں زندہ ہو جاتے ہیں عقیدت اور احترام کے ساتھ. میں اکثر آپ کو یاد ہوگا, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ بوسٹنگ کرتے ہیں نا, ایک جب اللہ بوسٹ کرتا ہے نا, اس کی ہوا اور طرح کی ہوتی ہے. جب اللہ ہوا چلاتا ہے, واہ سبحان. جب اللہ ہوا چلاتا ہے نا, وہ پھر پردے پھاڑ کے چلتی ہے وہ ہوا. سبحان اللہ. فرشتوں کی دنیا میں آپ کا نام گونجتا ہے, فرشتوں کی دنیا میں. سورہ مریم کی آخری آیات ہیں, اس کا مفہوم ہے, وہ میں سن رہا تھا, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, اللہ پریسائزلی اس ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے. اللہ. اور وہ روز قیامت, روز محشر ایک ایک کر کے اللہ سے ملیں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. مجھے وہ اتنی پیاری, وہ میں نے نا, وہ جب وہ لگی تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا اس آیت کو, کہ یہ میں بار بار سنوں, کہ یہ نہیں کہ وہ جو آپ ریوارڈ دنیا سے مانگ رہے ہیں نا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو,
ایک ایک بندے کو میں پریسائزلی دیکھ رہا ہوں بڑے پریسیجن کے ساتھ, اور وہ مجھ سے ایک ایک کر کے ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سرکار کا شعر بھی یاد آ گیا کہ جی وہ سرکار کا شعر یاد آ گیا کہ رحمت نے تیری مجھ کو گلے سے لگا لیا, ورنہ میں ڈر رہا تھا حساب و کتاب سے. کتاب سے. واہ 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 سبحان اللہ, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کی. بس یہ رحمت کا سایہ ڈھونڈنا جی یہ بڑا ضروری ہے. ہم لوگوں نے زندگی میں فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اپنی ذات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے, وہ جیسے سرکار کہتے ہیں نا کہ فار دا سسٹم اور اگینسٹ دا سسٹم, یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جی. یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فار دا سسٹم اللہ والے ہیں, اللہ کا رستہ ہے, اور اگینسٹ دا سسٹم وہ ابلیس ہے. وہ آپ یا ادھر ہیں یا پھر ادھر ہیں. اگر آپ ادھر نہیں ہیں تو پھر ادھر ہیں, تو ادھر ہیں تو پھر کدھر ہوں گے یہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو بچائیں جی, میں کہتا ہوں خیر کی خبریں لوگوں تک پہنچائیں. جہاں کہیں پہ اس طرح کی برائیاں دیکھیں ان کو سمجھائیں, ان کے لیے دعا ہی کرتے چلیں, اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ کوئی نیکی کے راستے کے اوپر چلیں. اس میں گمنامی بھی اچھی ہے ڈاکٹر صاحب. سرکار والا صاحب نے نا ایک بزرگ کے بارے میں بتایا کہ وہ لاہور میں ایک بزرگ تھے اور بہت ہی گمنام بزرگ تھے, لیکن رجسٹرڈ بزرگ تھے وہ. اور ان کو بزرگی کس وجہ سے ملی تھی کہ وہ استبل میں کام کیا کرتے تھے, اور وہ گھوڑے کو جو نال نہیں لگاتے, ہارس شو جس کو بولتے ہیں جی, ہیں کہتے ہیں وہ گھوڑے کے پاؤں کو اٹھا کے پہلے چومتے تھے اور محبت سے صاف کر کے اس کے اوپر نال لگایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سموں کی قسم کھائی ہے قرآن میں. اللہ گھوڑے کے سموں کی قسم کھائی ہے. اللہ. اور جب وہ بھاگتے ہیں اور ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو وہ بزرگ اتنے وہ فیسینیٹڈ تھے ان گھوڑوں سے کہ وہ جب اس کو نال لگاتے تھے تو وہ اس کو چوم کے صاف کر کے تو بڑے محبت سے کہ یہ وہ سم ہے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور وہ بزرگوں کا نام نہیں ہے, خاموش ہے, لیکن نام ہے. لیکن نام دیکھیں کہاں ہے پھر. واہ سبحان اللہ. وہ جہاں نام چاہیے وہاں ہے. یہ باقی دنیا سے ریوارڈ لینے والے نا ہمیشہ نقصان میں رہیں گے. میں آپ کو پکی بات, خسارہ ہی خسارہ ہے. بالکل خسارہ ہی ہے سارا. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں. بالکل زمانے کی, شہرت کی, یہ زمانہ سوشل میڈیا کی. بالکل ایسی جس نے یہاں پہ ریوارڈ چاہا کہ میری تعریف کی جائے, مجھے بڑا سمجھا جائے, مجھے نیک سمجھا جائے. یہ بھی بہت بڑا ایک وہم ہے کہ نیک سمجھا جائے. نیک نہ سمجھا جائے, اور نیک بننا چاہیے آپ کو. نیک مشہور ہونا اور بات ہے, نیک ہونا اور بات ہے. نیک ہونا اور بات ہے. ایک دن محفل ہو رہی تھی تو سرکار والا صاحب نے کہا کہ چلو آج پھر ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے باہر مشہور ہو جائیں. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جو اس پہ میرے ساتھ آمین کہیں گے؟ واہ 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 سبحان. بھاگ جائیں گے, کوئی آمین نہیں بولے گا. کہ جیسے ہمیں تو پتہ ہے نا, مجھے اندر سے پتہ ہے میں کیسا ہوں. باہر دنیا کے سامنے جو مرضی رنگ روپ میں نے رکھا ہوا اپنا, اللہ کو تو پتہ ہے. تو اگر آج آپ یہ طے کر لیں کہ یا اللہ میں جیسے اندر سے ہوں مجھے باہر بھی ویسے مشہور کر دے, اللہ اکبر. مجھے اس کے اوپر ختم ہوگی. مجھے اس پہ وہ خاتون نے مجھ سے سوال پوچھا, بلکہ سرکار کا شعر نا, حضرت آصف علی واصف رحمۃ اللہ کا شعر ہے, یہ ذرا سمجھا دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئینہ کیسے بناؤ؟ میں نے کہا اپنے اندر سے حسد نکال دو, جھوٹ نکال دو, بغض نکال دو, کینہ نکال دو, فرقہ پرستی نکال دو, دنیا کی محبت نکال دو, پھر وہ نکل آئے گے اپنے نقاب سے. تو وہ بالکل نا وہ سوچ میں پڑ گئی. وہ یہی نا کہ مشکل تو ہے جی, ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. سارا کام اپنے اوپر کرنا ہے جی. اپنے اندر یہ ساری جو ملاوٹیں ہیں نا, ان سے پاک ہو جاؤ تو اللہ پھر اپنے جلوے دکھائے گا انشاءاللہ.
بالکل اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ نا جب اللہ مشہوری دیتا ہے نا اللہ، تو آپ کے اندر نا یہ نفس والا کیڑا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا. آپ نے تو مشہور نہیں ہونا چاہا تھا، آپ نے تو چاہا تھا جو یہ میں کام کر رہا ہوں یہ میرے مالک کو پسند آ جائے، صرف اس لیے میں کر رہا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو حاتم طائی بنا دے تو بنا دے، آپ کا نیک لوگوں میں نام مشہور کر دے تو کر دے. جیسے سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے بادشاہت تم مانگو گے تو ذمہ دار تم ہو، اور اگر وہ بادشاہی عطا کر دے تو ذمہ دار وہ ہے. تو جہاں پہ خود جواب دینا پڑ جائے بچ جائیں ان جگہوں سے، جہاں مالک چلا رہا ہے چپ کر کے چلتے جائیں، اس میں بڑی عافیت ہے، اور بڑی ہی عافیت ہے اس کے بیچ میں. پیسہ اپنے ساتھ جب شر لے کے آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بڑی خرافات ہوتی ہیں. لوگوں نے ایک پیرامیٹر بنا کے رکھا ہوا ہے شادی کے لیے بھی کہ یہ بڑا فیمس ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں اور اس سے شادی ہونی چاہیے، اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں میں ڈائیورس ہو گئی ہے کہ اس کا رویہ اتنا برا ہے کہ جہاں پہ پیسہ اور شہرت میٹر ہی نہیں کرتی، رویہ غلط ہو گیا سارے کا سارا. تو آپ نے اچھا انسان بننے کے اوپر کام کرنا ہے. مشہور ہونے کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا جی، وہ سمجھ لیں کہ وہ پھر ایک پروڈکٹ ہے، اور وہ سیل پرچیز ہوں گے، پھر وہ نہیں ہوں گے جو وہ ہیں. پھر تو وہ ماچس کی ڈبی ہے، اس نے خرید لی تو اس نے خرید لی تو اس نے آگ لگا دی تو پھینک دی، اس سے زیادہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، پروڈکٹ نہیں بنایا. تو پروڈکٹ نہ بنے، انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہے. انسان یہی بڑا ہے. اب فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بس یہ مالک کی منشا ہے کہ انسان بنے. انسان بن جاؤ. میں اس دن وہ حضرت کی آڈیو سن رہا تو کلینک کی طرف آ رہا تھا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آفس میں نا افسر بن کر نہ جایا کرو، انسان بن کر جایا کرو. تو میں جب گاڑی روکی نا تو میں جس طریقے سے انٹر ہوا نا، تو وہ بس اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو اللہ والے ہیں نا وہ اصلاح کر جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں انسان کے اندر نا کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ وہ محتاط نہیں رہتا. تو یہ اللہ والے نا محتاط کر جاتے ہیں کہ بی کیئرفل. یہ جو شہرت ہے یہ بہت بڑا آپ کے نفس کو تسکین دینے والی چیز ہے، اور آپ کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور لوگ بڑے بڑے القابات سے آپ کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں. حضور، قبلہ، کیا بس میں کیا بتاؤں ہے، آپ تو بھگوان ہو گئے ہمارے لیے ہیں. تو بھگوان نہیں بننا، انسان بننا ہے. میں نے کہیں ایک بات پڑھی تھی کہ شہرت کب بے ضرر ہو جاتی ہے کہ جب اگر کوئی آپ کو گالی دے یا کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کے لیے دونوں برابر ہو جائے، تو شہرت پھر خطرناک نہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے یہ والی، اللہ اکبر. کیونکہ دنیا کی طرف سے القابات دیے ہوئے کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ چلا کاٹ کے آ رہے تھے شہر کی طرف، تو لوگوں کو پتہ چلا رمضان کا مہینہ تھا، تو لوگ شہر کے باہر، فصیل کے باہر کافی کثیر تعداد میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تو وہ جب بزرگ شہر کے قریب پہنچے نا، تو دیکھا کہ اتنی دنیا ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے کیا کیا، تھیلے سے فٹافٹ خربوزہ نکالا اور خربوزہ کاٹ کے تو وہ سب کے سامنے رمضان میں کھانا شروع کر دیا. وہ آدھے لوگ تو ویسے ہی متنفر ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کس طرح کے بزرگ ہیں، ان کو ذرا سی بھی حیا نہیں آئی کہ رمضان شریف میں انہوں نے خربوزہ کھانا شروع کر دیا سب کے سامنے. تو جو خاص تھے نا مرید، انہوں نے پھر راز پوچھنے کی کوشش کی کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کا تو میں 40 روزے رکھ کے 40 لوگوں کو کھانا کھلا کے میں کفارہ پورا کر لوں گا، لیکن ان کی تعریف سے جو میرے نفس کو جو اتنی ملنی تھی، شہرت ملنی تھی، میرے نفس کو جو اتنی طاقت ملنی تھی، وہ میں کیسے ٹھیک کرتا. اللہ ان کی تعریف سے.
آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, آپ کا چرچا کریں, آپ کا نام لیا جائے, یہ ہو. اور یہ اپنے اندر بہت بڑا خسارہ ہے کہ یہ چاہت کرنا اپنے بارے میں کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا شر ہے. اور مجھے اس سے واقعہ یاد آ گیا, یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی گاڑی روک کے ایک شخص نے ان کو روکا اور وہ باہر نکلے تو وہ شخص ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میں یہ کیا بتاؤں کہ تو کون ہے, مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ مجھے ایک واقعہ سنایا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا یا اللہ, یہ کتنی بڑی بات. اللہ اکبر, کہ مقام دیکھیں اور آپ جواب دیکھیں. الحمدللہ. نہیں, ہم نے بڑی زندگی میں نا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سچائی دیکھ رکھی ہے, اور ایک پیرامیٹر بن گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے سچا آدمی جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا, سبحان اللہ, جس کی تحریر اور ذات میں تضاد نہیں ہوتا, جس کے بولنے اور کرنے میں فرق نہیں ہوتا, جس کے گھر میں اور گھر سے باہر میں فرق نہیں ہوتا. تو یہ ایسے ہوتے ہیں سچے لوگ جو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ چاہے گھر میں بیٹھے ہیں, چاہے باہر بیٹھے ہیں, جدھر بھی ہیں, وہ ان سے ایک ہی طرح کی وائب آئے گی آپ کو. وہ مسکرا بھی رہے ہیں تو ویسے ہیں, تو خاموش بھی ہیں تو بھی ویسے. میرے پاس ایک خاتون آئی نا, تو ان کے ہسبینڈ نا وہ آڈیوز بھی سنتے ہیں, حضرت کی بکس بھی انہوں نے پڑھ رکھی ہیں, تو وہ نا ماشاءاللہ بڑے مطلب اللہ والے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن نا مجھ سے ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ بہن یہ جو آپ کے شوہر ہیں کیا یہ اصل میں بھی ایسی ہیں جیسے نظر آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو میں نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بولا کہ میری بہن میرا شوہر جیسے نظر آتا ہے وہ بالکل ویسا ہے. اللہ اکبر. تو میں سن کے نا میں نے کہا کہ یا اللہ کتنے لوگ یہ بات کر سکتے ہیں آج کے اس دور جہان پر فریب میں. واصف وفا کہاں, دنیا نکل چکی ہے وفا کے سراب سے. صحیح بات ہے. یہ نا آپ کو خود پتہ ہوتا ہے اپنے اندر کا, جب آپ کی تعریف کوئی وہ ولی کر رہے جو آپ نہیں ہیں, تو آپ کو اندر سے چور بڑا خوش ہو کے بتا رہا ہے دیکھ تیری جھوٹی تعریف ہو رہی ہے, تو ہے نہیں ایسا, تو ایسا مشہور ہوئی جا رہا ہے. اور وہ آپ کے نفس کو تسکین دیتی ہے بات. تو جو چیزیں آپ کے یہ بہت بڑا نا ایک کہنا چاہیے کہ یہ جو نفس ہے نا آپ کا, یہ اسی نے آپ کو طاقت بھی دینی ہے اور اسی نے آپ کو تباہ بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. جیسے وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا کہ آپ بیماری کی حالت میں تھے, تو کسی نے کہا کہ حضور میں ایک طبیب کو جانتا ہوں لیکن وہ ہندو ہے. تو آپ نے کہا لے آؤ ہندو کو, لے آؤ کوئی بات نہیں. وہ ہندو آیا, اس نے علاج شروع کیا, تو 1-2 روز میں افاقہ ہو گیا طبیعت کی آپ کی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں اتنی شفا دے دی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میرا نفس مجھے جو کہتا ہے میں اس کے خلاف کام کرتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے سو جا, تو میں کہتا ہوں نہیں سونا. وہ کہتا ہے کھانا کھا لے, میں کہتا ہوں نہیں کھانا کھانا. وہ مجھے جو کہتا ہے کہ یہ کرنے کو دل کرتا ہے میں ہمیشہ اس کے خلاف کام کرتا ہوں. تو شاید مجھے یہ طاقت یہاں سے ملی ہے. تو پھر آگے حضرت نظام الدین اولیاء تھے, انہوں نے کہا اچھا بتا تیرا نفس تجھے اسلام قبول کرنے دیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کر. اللہ اکبر. سبحان جا اپنے نفس کے خلاف. علاج کرنے کون آیا تھا اور علاج ہو کس کا؟ علاج ہو کس کا گیا ہے جی, دیکھیں ذرا. سبحان اللہ. تو اللہ والوں کے کام بالکل جی ایسے ہوتے ہیں. یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے نا, اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ مکڑی کا جالا ہے. انسان اس میں پھنس جاتا ہے اور جتنے ہاتھ مارتا ہے اتنا ہی اور پھنستا جاتا ہے. اور مکڑی کے جالے سے بچ جائے کیونکہ مکڑی نے آپ کو کھا جانا ہے. یہ جالا بنا ہی اس لیے کہ اس شہرت کے دام میں نہ آ جانا. یہ دام جو ہے نا تمہیں پھنسا لے گا, اور بڑا خوبصورت جالا ہوتا ہے. یہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کے بیچ میں, شہرت کی اٹریکشن ہوتی ہے, پیسے کی اٹریکشن ہوتی ہے, اور یہ اٹریکشن آپ کو اندھا کر دیتی ہے اور آپ یہاں پہ اندھے ہو جائیں گے. اور یہاں پہ کیا پھر ہر جگہ ہی اندھے ہو جائیں گے, آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو توبہ کرنی چاہیے
کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں شہرت دولت کے دام سے بچا. یہ جال ہے، جال، یہ جال میں جو پھنس گیا نا جی، وہ جتنا ہاتھ مارے گا نا اور الجھتا جائے گا. یہ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہاں پہ مشہور ہونا ہے کہ ادھر مشہور ہونا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کا کاز اچھا ہے تو کاز آپ کے بعد بھی چلے گا. آپ نے مسجد بنا دی ہے، بڑا اچھا کاز کیا. مسجد میں جب نمازی آئے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، مسجد دھوئے گا، اذان ہوگی، خیر کا کلمہ چل رہا ہوگا، آپ کے حصے کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. صدقہ جاریہ، آپ کی ذات صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو اگر آپ نے انجام لینا ہے ان لوگوں کا تو ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان سے رستہ مانگیں اللہ سے. ان کا اللہ نے کہا ہے ان کا رستہ ڈھونڈو، ان کے راستے کے اوپر چلو. انعام یافتگان ہیں یہ. آپ جس کو دنیا کے انعام سمجھ رہے ہیں وہ انعام نہیں ہے، وہ وبال جان ہے آپ کے لیے، پھنس جائیں گے آپ. اور جو بہت مشہور ہوئے ہوئے نا، کبھی جا کے ان سے زندگیوں میں پوچھیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی شہرت دی ہے، آر یو ہیپی؟ تو وہ کہیں گے سکون نہیں ہے. تو سکون کہاں سے ملے گا؟ شہرت سے نہیں، سکون دینے سے ملے گا. اللہ کی یاد میں سکون ملے گا، اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سکون ملے گا. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. دیر از نو شارٹ کٹ. آپ کو اس پاتھ کے اوپر چلنے کے لیے یہ مہربانیاں درکار ہیں. اللہ سے مہربانیاں مانگیں. وہ آپ کو پیسے چاہیے اللہ سے ویسے ہی مانگ لیں، ضرور الٹے کام کر کے آپ نے کرنا ہے. جیسے مولا علی تھے نا، انہوں نے وہ ایک بندے کو اپنے گھوڑے کی نگرانی کے اوپر کھڑا کیا. تو جب واپس آئے تو وہ نا ان کے گھوڑے کی وہ جو زین نہیں ہوتی وہ اتار کے تو وہ لے گیا چوری کر کے. تو جب مولا علی واپس آئے نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا دل میں سوچا ہوا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو میں 2 دینار اس کو اس خدمت کے دوں گا اس بندے کو. تو یہ بکنی بھی میری 2 دینار کی یہ زین جو وہ لے کے گیا ہوا ہے. اب جو 2 دینار اس کو اچھے والے ملنے تھے وہی اس نے اپنے لیے عاقبت میں 2 دینار چوری کے لکھ لیے. چوری کر اللہ. جو پیسے آپ کے ہیں آپ تک آ کے رہنے ہیں. جو رزق اللہ نے آپ کو لکھا ہوا ہے وہ آپ تک آ کے رہنا ہے. آپ نیکی کی بس کوشش کریں زندگی میں، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی در و دیوار پہ لا کے کھڑا کر دے گا. اور وہ کرے نہ کرے اس میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں سے تعلق اللہ کے لیے رکھنا ہے، کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ مشہور کرے تو کر دے، نہ کرے تو بھی اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس بات کا. اس وہم سے نکل آئیں کہ شہرت کوئی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. لٹ گئی دنیا، برباد ہو گئی ہے. شہرت ایسے مقام پہ آگے ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی، اب آگے کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اور پھر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس میں ان کی عاقبت بالکل تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، رئیسی بھی ختم ہو جاتی ہے. بدنامی کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیں گے. وہ لائم لائٹ میں رہیں گے، لائم لائٹ میں نہیں رہیں گے، آپ ڈارک لائٹ میں رہیں گے. یہ بات سمجھ لیں، اس دنیا کی لائم لائٹ کہیں اور کی ڈارک لائٹ ہے. اللہ اکبر. واہ. تو بچیں اس سے، اس وہم سے نکلیں، اس قیاس سے نکلیں اور حقیقت شناسی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مدعا کیا ہے انسان کو یہاں پہ بھیجنے کا. وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ منشا اس کی کچھ اور ہے. اور وہ دیکھیں فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے انسان بنایا ہے، یہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا. ابھی انسان بنایا ہے اور فرشتوں نے پریڈکٹ کر دی ہے پہلے ہی. اور کتنے فرشتے بھی دیکھے نا دور نگاہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ یہ جا کے دنیا میں فساد پیدا کرے گا. تو اللہ نے کہا لیکن میرے بندے جو ہیں وہ میرے رستے پر چلیں گے. سبحان میرے بندے جو ہیں. واہ. تو وہی بات آ جاتی ہے فار دا سسٹم اور اگینسٹ دا سسٹم. فار دا سسٹم اللہ کے وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جن کے بارے میں کہا یہ میرے بندے. تو یہ اللہ کے بندوں میں شمار ہونے کی کوشش ہی جو ہے نا یہ نیکی کا سفر ہے.
اس سفر کو قائم دائم رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، بزرگوں سے دعا لیا کریں، اور پیسے کے پیچھے بہت زیادہ بھاگا نہ کریں، یہ اور آگے بھاگتا ہے، یہ بہت چلاک ہوتا ہے. شہرت کے پیچھے بھاگیں گے یہ اور آگے بھاگے گی. یہ ایسے ہی چلنا ہے اس کا نظام. آپ ٹھہر جائیں گے وہ بھی ٹھہر جائے گا، آپ بھاگیں گے وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ پیسے سے بھاگیں گے پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. اور تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اب وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. اب یہ والا نہیں چاہیے مجھے پیسہ، یہ خراب ہے، اچھا والا چاہیے مجھے، اللہ سے اچھا پیسہ مانگے. تو بس اس میں اب مزید باتیں کچھ سوال آئیں گے بچوں کے تو پھر ان کو ایڈریس کریں گے. وہ کمنٹ میں اپنے سوال بھیجا کریں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات پوچھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے عرصے سے ہمارے ایک پلان بھی چل رہا ہے کہ ایک اکٹھا لائیو سیشن بنا کے تو کویشچن آنسر سیشن کیا جائے تاکہ وہ بھی ایک بڑا اچھا انٹریکشن بنتا ہے نیکی کے سفر میں کہ لوگ رستہ پوچھتے ہیں، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ سکھانے کو ملتا ہے. تو اس رستے میں ہمیشہ سیکھنے والے ہی رہنا چاہیے. ہر اچھا سکھانے والا کبھی بھی سیکھنے کا عمل بند نہیں کرتا، ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، اسٹوڈنٹ رہتا ہے. ہاں اسٹوڈنٹ. اچھا ٹیچر بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ رہتا ہے، وہ کہیں سے لے رہا ہے کہیں پہ دے رہا ہے. جیسے وہ ورلنگ صوفیز نہیں ہوتے، وہ ایسے ڈانس کرتے ہیں، ایسے ایک ہاتھ ایسے ہے، ایک ہاتھ سے جا رہا ہے، بس وہ درمیان میں رقص کر رہے ہیں، وہ آنے جانے دیں بس، خیر لگا رہے جی کام. تو اللہ اسی رقص میں زندگی تمام ہو جانی ہے. آمین جی، خیر سے جی ہو جائے جی. اللہ پاک آسانی کرے سب کے لیے، اور آمین. اللہ پاک کوششیں قبول کرے. بس غلام اللہ کا بننا ہے اور خادم بندوں کا بننا ہے. بے شک بے شک ایسے جی. بس یہی فارمولہ ہے جی، خدمت کرنی ہے. اگر مشہور ہو گئے ہو تو خدمت کرنا شروع کر دو. ہاں اللہ پاک آسانی رکھے گا. آسان. آمین. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جیسے میں نے سیکھا. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.